کہ جب MQM کے خلاف جو مجھے اب ڈیٹ تو یاد نہیں ہے، ماضی میں جو آپریشن کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی کے نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا تھا، وہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قومی ادارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. MQM کی ذاتی پوزیشن یہ ہے کہ MQM وہ جماعت ہے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہی، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بھی رہی. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو زرداری صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں، نواز شریف کے ساتھ آتے ہیں تو میاں صاحب کی تعریفیں کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آج پنجاب کے اندر لوٹا کریسی کی بنیاد تو رکھنے والے یہ لوگ ہیں، کیونکہ ہم تو اسے لوٹا کہتے ہیں جو ہر جگہ پہ فٹ آ جائے. جیسے آپ غسل خانے میں رکھیں وہاں بھی کام کرے، باہر کسی جگہ پروگرام میں رکھیں وہاں بھی کام کرے. تو یہ تو وہ پارٹی ہے کہ جیسے لوٹا کریسی کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو ابھی ان کی 10 سالہ یا 15 سالہ ٹوٹل لائف ہے، اس میں دیکھیں یہ ہر پارٹی کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آزاد کشمیر کے اندر ان کے 2 ممبران جیتے ہوئے MLA ہیں. جب عتیق صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی ان کے ممبر وہاں پہ عہدوں پہ تھے. اس کے بعد راجہ فاروق حیدر ان کے ساتھ بھی وہ منسٹر رہے، اور اب پھر وہ جا کے عتیق خان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ لوٹا کریسی مسلم لیگ نون پیدا کرتی ہے یا یہ لوگ پیدا کرتے ہیں؟ اور پھر لوٹا کریسی کی اگر بات کی جاتی ہے تو نواز شریف جس جماعت کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں تو وہ بندے لوٹے ہو جاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے مسلم لیگ کاف کے چودھری شجاعت صاحب کو اپنے ساتھ شامل کر دیا، ساری رنجشیں ختم ہو گئیں، پھر نئے یارانے شروع ہو گئے. تو مسلم لیگ نے تو نہیں کہا کہ آپ لوٹے ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا لوٹا کریسی نہیں ہوتی. لیکن اگر دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ یہ قاتل لیگ ہے. ہمارا مسلم لیگ نون کا ہر کارکن مسلم لیگ کاف کو قاتل لیگ کہتا ہے. لیکن آج اگر میاں صاحب ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ میاں صاحب کا بھی منشور کچھ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میاں نواز شریف کا منشور جو ہے، میاں صاحب کو عوام اس لیے چاہتے ہیں کہ میاں صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میری پارٹی میں لوٹوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ چودھری شجاعت پنجاب کے اندر مسلم لیگ کاف کے سربراہ جو ہیں شجاعت صاحب یا پرویز الہی، ان کی ذاتی حیثیت ہے. لیکن اب ذاتی حیثیت کا یہ مطلب قطع نہیں ہے کہ آپ انہیں جا کے اس میں پھر دوبارہ اسمبلیوں میں بٹھا لیں. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ لوگ اقتدار میں رہے، اس کے بعد بھی یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ شیخ رشید اور چودھری برادران کبھی بھی ہماری جماعت میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر ملکی مفاد کے لیے کوئی ایسا کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا تو مسلم لیگ کے قائد نواز شریف اپنے دوستوں سے، اپنے پارٹی کے ورکروں سے مشاورت کر کے کوئی کام اٹھائیں گے. یہ نہیں کہ فوزیہ واحد صاحب وہاں بیٹھتی ہیں تو وہ ایک اور بیان دے دیتی ہیں حکومت کی، اس میں دوسری طرف سے قاہرہ صاحب بیٹھتے ہیں وہ کچھ اور بیان دیتے ہیں. جب سامنے بات پوچھی جاتی ہے کمیٹی میں تو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذاتی خیال تھا. پارٹیوں کے اندر ذاتی خیالات نہیں ہوتے. پارٹی کے اندر لوگ ایک منشور پہ ہوتے ہیں، ایک بات پہ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ میاں صاحب نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. اب میں یہ کہوں اظہار رائے کا حق مجھے حاصل ہے، لیکن یہ اظہار رائے جو ہے یہ پارلیمانی پارٹی کے اندر کی جاتی ہے، قائد کے اجلاسوں میں کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہمارا قائد ایک بات کہ ہم دوسری بات کہیں، وہ ہماری پارٹی نہ ہوئی. اور اب جہاں تک پاکستان کے نوجوانوں کا تعلق ہے، نوجوانوں کا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں لوگ جا رہے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں کہ آج تک تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب اچھے کریکٹر تھے، ایک اچھے، لیکن وہ ایک اچھے سیاستدان نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر وہ ایک اچھے سیاستدان ہوتے پہلے وہ اپنی ازواجی زندگی کو دیکھ لیں، اسے سیٹ اپ کرتے، میاں بیوی بچے ہوتے، پھر بندے کی ایک لائف ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے کریکٹر ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی تمام توانائیاں جو ہیں وہ گراؤنڈ میں صرف کریں تاکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کر لائے اور ان کو اپنے مشوروں سے نوازیں. سیاست ان کے بس کا روگ نہیں ہے. آج تک آپ بتائیں، آپ یہاں اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے پاس کون سا قومی لیڈر ہے؟ اب وہ وجی الدین صاحب جسٹس شامل ہوئے تو وجی الدین صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کراچی کے کسی محلے میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے. اور بدقسمتی سے اگر انہیں صدارت کا الیکشن لڑایا گیا تو عمران خان نے نہیں لڑایا تھا، وہ میاں نواز شریف نے لڑوایا تھا، تب ان کا نام بنا. اب یہ لوگ جو پارٹی میں ہوں گے، اب عمران خان جہاں بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کوئی قومی لیول کا آدمی نہیں ہوتا، اکیلے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اکیلی ساری باتیں. وجہ یہ ہے کہ قومی دائرے میں انہیں بھی لانے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی استاد پیدا کریں
وہ میاں نواز شریف کی شاگردی میں آ جائیں, ان سے کچھ سیکھیں اور پھر وہ آگے بڑھیں, تو لوگ کہیں گے کہ یہ میاں نواز شریف کا شاگرد ہے. زرداری صاحب کا شاگرد نہ بنے, کیونکہ زرداری صاحب کے جو شاگرد بنیں گے تو ان سے مسٹر 10% سے مسٹر 100% سے بھی بہت چلے جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. دوسری جماعتوں کا آپ نے پوچھا تھا مجھ سے, تو میں یہ کہوں گا کہ دوسری جماعتوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. جے یو آئی کی سیٹیں ہوتی ہیں, اور وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کے والد مولانا مفتی محمود صاحب نے اقتدار میں جب بھٹو صاحب سے کوئی اختلاف ہوا تو انہوں نے سرحد کی وزارت اعلیٰ کو ٹھکرا دیا تھا. وہ ان کے بیٹے ہیں. یہ تھوڑی سی بات ضرور ہے کہ شاید وہ کسی مصالحت کے تحت تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن کم از کم اس میں اس باپ کا خون ہے کہ جس میں کبھی غداری نہیں آ سکتی. اور میں آج بھی یہ کہوں گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جے یو آئی سے سیاسی مصالحت خارج از امکان نہیں ہے. جماعت اسلامی کی بات رہی, جماعت اسلامی بہت اچھی جماعت ہے, دینی لوگ ہیں, اور ان کی سوچ ہماری سوچ سے ملتی جلتی ہے. ہم قاضی حسین احمد صاحب کا, منور حسن صاحب کا دل سے ان کا احترام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ جو اتحاد بنے گا یہ لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں, قاضی حسین احمد جانتے ہیں, مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا, ورنہ اگر لوگ نواز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے تو ملک آج جس تباہی کے دانے پر کھڑا ہے اس سے بھی مزید پستی کی طرف جائے گا. آج دنیا میں ہمارا کیا احمد ہے؟ ہمیں ایئرپورٹوں پہ روک لیا جاتا ہے, ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں, بوٹ اتارے جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احمد کس نے بنایا ہے؟ اگر آج نواز شریف اقتدار میں ہوتے تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی عزت ہوتی. اگر آج یہاں پہ ہمارے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر ان ملکوں کے جو لوگ جائیں گے ان کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں, لیکن وہ کیا اتاریں گے جو خود ننگے ہوں؟ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں, ان کے یہاں پہ کروڑوں روپے کی کرپشن کی دولت یہاں موجود ہے, تو وہ کیا امریکہ کے خلاف یا برطانیہ کے خلاف کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, برطانیہ ٹھیک نہیں ہے, اچھے ملک ہیں, ان کے اپنے اصول ہیں. دیکھیں آپ امریکہ کو لے لیں, امریکہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی گورنمنٹ جو ہے اپنے ملک کو اتنا محفوظ رکھتی ہے کہ 100 سال پہلے کی پلاننگ وہ تیار کر لیتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بند نہیں باندھے جاتے, جب اوپر سے ہمارے سیلاب گزر جاتا ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہماری کروڑوں روپے کے بند بنائیں. امریکہ کو ہم اس لیے میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ امریکہ جو ہے اپنی عوام کے لیے وہ لوگ بہتر ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بہت کچھ ہے لیکن عوام جو ہے وہ بھوکوں مر رہی ہیں. چینی کا ریٹ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں کبھی 10 روپے بڑھتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مانتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں جو بین الاقوامی پالیسیوں کے مطابق ہوتی ہیں, لیکن بین الاقوامی پالیسیاں یہی نہیں ہیں کہ وہ صرف پاکستان کے لیے ہوں. آج امریکہ میں بھی تو وہی تیل آتا ہے, یہاں پہ کیوں مہنگائی نہیں ہوتی؟ سعودی عرب میں یہاں سے پیدا ہوتی ہے, وہاں بھی ان کی پیداواری اخراجات تو بنتے ہیں لیکن وہاں بھی نہیں ہوتا. خدا را میں پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت سے کو یہ کہوں گا کہ وہ جو ہے غریب عوام, غریب کچھ پالیسیاں ترک کر کے جو کچھ نواز شریف صاحب 3 سال میں کہتے رہے ہیں ان کے باتوں پر عمل کریں. نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے, پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے میں کوئی خواہشمند نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اپنا ٹرم پورا کریں, اس کے بعد عوام میں جائیں, عوام فیصلہ کرے گی کہ پیپلز پارٹی اچھی ہے یا نون لیگ اچھی ہے. میں آپ خاص طور پر میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اور میں نے 2-4 باتیں کی. تو میں اپنے دوست ملک عزیز صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو یہاں کی ایک بزنس کمیونٹی میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور یہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بڑی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آگے آ کر پارٹیوں کی قیادتیں سنبھالنی چاہیے. اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو یہاں پہ صدر ہیں رویل ڈار صاحب بہت اچھے انسان ہیں, میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جنرل سیکرٹری رانا سعید صاحب کو بھی, کہ ان لوگوں نے یہاں پہ مشکل وقت میں پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور امجد نواز